چچا بابی کہہ کر روز اماں کو کمرے میں لے جاتا۔ یہ سب دیکھتی تو بڑی شرم آتی۔ ایک روز اماں گھر نہ تھی، جلدی سے اماں کے کپڑے پہنے اور کمرے میں چلی گئی، مگر اس رات میرے ہوش اڑ گئے جب چچا روز ہمارے گھر آ کر ابا سے جائیداد میں حصہ مانگتا، جبکہ ابا نے کئی بار اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ ہمارے ابا مرنے سے پہلے ہم دونوں بھائیوں میں جائیداد کا بٹوارا کر کے گئے تھے تاکہ کوئی بھی بعد میں فساد نہ ہو۔ ابا نے چچا سے کہا تھا کہ تم نے اپنا حصہ عیاشیوں میں اڑا دیا تھا، پہلے تم دبئی چلے گئے، پھر جب واپس آئے تو تمہیں بری صحبت کی عادت پڑ گئی۔ چچا کو یہ بات سخت بری لگی کہ ابو نے ان کو آئینہ دکھایا ہے۔ اب جب بھی چچا جائیداد میں سے حصہ مانگنے آتے تو اماں ان کو ایک کمرے میں لے کر چلی جاتی۔ تھوڑی دیر بعد چچا جب باہر نکلتا تو پرسکون نظر آتا تھا، جیسے کوئی بات ہوئی نہ ہو۔ میں بہت حیران ہوئی تھی کہ اماں آخر چچا سے کیا کہتی ہے، اور سب کے سامنے بھی تو چچا سے بات کر سکتی ہے، پھر الگ کمرے میں لے کر جانے کا کیا جواز بنتا تھا۔ ایک دن اماں گھر نہیں تھی، اس دن بھی چچا غصے میں اپنی جائیداد مانگنے آئے تو میں نے جلدی سے اماں کے کپڑے پہن کر کمرے میں چلی گئی۔ مجھے دیکھتے ہی چچا بھی کمرے کی طرف آ گیا، مگر یہ دیکھتے ہی میرے ہوش اڑ گئے کہ چچا اماں کے ساتھ یہ کہانی میری اپنی آپ بیتی ہے۔ میرا نام سہرش تھا، میری عمر 16 سال تھی، مگر قد کاٹ سے میں ایک بڑی عمر کی لڑکی معلوم ہوتی تھی۔ ابھی جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا ہی تھا کہ آس پاس کے لوگوں کے گھر سے رشتے آنا شروع ہو گئے تھے۔ ہم لوگ گاؤں کے نمبردار تھے، دور دراز سے لوگ میرے ابا کے پاس آ کر اپنے معاملات کا فیصلہ کرواتے تھے۔ نمبرداروں کی خواتین اور لڑکیوں سبھی پہ سختی تھی۔ جب سے ہوش سنبھالا تھا سنتی رہی تھی کہ ہم لوگ گاؤں کے لوگوں کے لیے جیتے ہیں۔ ابا صبح فجر کی نماز سے فراغت کر کے ڈیرے کی طرف نکل جاتے تھے، جہاں گائے بھینسوں بکریوں کا ریوڑ ہوتا تھا۔ وہاں سے واپس آ کر ایک بڑی سے چارپائی پہ حقہ جما کر بیٹھ جاتے تھے، اور پھر لوگ ان کے پاس آ کر اپنے فیصلے کرواتے تھے۔ میرے 4 بھائی تھے تو یہیں پہ ڈیرے و زمین سنبھالتے تھے، جبکہ 2 باہر کے ملک چلے گئے تھے۔ اکلوتی ہونے کی وجہ سے میری خواہشات میں نے سوچا تھا پوری ہوگی، مگر یہاں تو سب الٹ تھا۔ ابا لوگ 2 بھائی تھے، چچا دبئی میں رہتا تھا، اس کے گھر پر ایک عرصے سے تالا پڑا تھا۔ اماں اکثر ابا کو اس کے آنے کی خبر ملتی تھی، لیکن ہر بار وہ خبر جھوٹی نکلتی تھی۔ اماں سے سننے میں آیا تھا کہ چچا اپنی شادی کے فوراً بعد بیوی لے کر دبئی چلا گیا تھا۔ ابا نے اسے بہت روکنے کی کوشش کی، مگر اس نے ایک نہ سنی اور چلا گیا۔ میں نے 8 جماعتیں پاس کی تھیں، اب گھر پہ ہی کام کاج کرتی تھی۔ ایک دن ابا گھر نہیں تھے کہ اماں کے پاس ایک آدمی آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے اماں سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ یہ تمہارا چچا ہے، تم چھوٹی ہی تھی جب یہ چلا گیا تھا، اب دبئی سے واپس آیا ہے اپنی بیوی کے ساتھ، اب یہ ادھر ہی رہے گا۔ میں نے چچا کو سلام کیا اور چچا سے پیار لیا اور کمرے میں چلی گئی۔ گاؤں میں ہماری دشمنی ملکوں سے تھی۔ ایک دن گاؤں میں کہرام برپا ہو گئے کہ ملکوں کی لڑکی بھاگ گئی ہے، تب چچا بھی رات سے غائب تھا، جبکہ اس کی بیوی یہیں پہ تھی۔ چچا کو شراب کی بھی عادت تھی اور اکثر لوگ کہتے تھے کہ وہ لڑکیاں کو لے کر شہر بھی گھومنے جاتا ہے۔ سب نے کہا کہ ضرور یہ نمبردار اصغر لڑکی لے کر بھاگا ہے۔ ابا نے ان کو بہت سمجھایا کہ میرا بھائی ایسا نہیں ہے اور نہ ہی کبھی وہ اتنی نیچ حرکت کر سکتا ہے۔ وہ باہر کے ملک ضرور رہتا تھا، مگر اپنی ثقافت اور تہذیب کا پاس نہیں بھولا۔ ابا کی چونک کے حکومت تھی، سب لوگ خاموش ہو گئے تھے، مگر ملک خاموش نہیں ہوئے تھے۔ ان کی نظر مجھ پہ تھی، گویا کہ میں 16 برس کی تھی، مگر قد کاٹ کی اچھی تھی۔ ملکوں کا لڑکا ہر وقت ہماری حویلی کے گرد منڈلاتا رہتا تھا۔ میرے بھائی کو شک سا ہوا تھا تو اس نے اسے بہت مارا، جس سے یہ دشمنی مزید گہری ہو گئی تھی۔ میرا چھوٹا بھائی گھر میں زیادہ تر باہر رہتا تھا۔ اس نے ابا کو بتا دیا تھا کہ میں اب شہر میں کوئی فیکٹری شروع کر رہا ہوں۔ ابا نے اسے اجازت دے دی، مگر
भाई तो जैसे काम के चक्कर में घर को भूल ही चुका था। चचा भी गांव वापस आ चुका था। सबको यकीन हो गया था कि चचा ने वही हरकत नहीं की थी। उस दौरान चचा बीमार पड़ गया था। उनको अस्पताल इलाज के लिए भाई ले गया। चचा बेऔलाद था, वो औलाद पैदा नहीं कर सकता था। चची को पहले तो लोग बांझ कहते थे, मगर जब शहर से टेस्ट करवाए तो पता चला कि चचा में ही औलाद पैदा करने की सलाहियत मौजूद नहीं है, जिससे चची मायूस हो गई थी। अब्बा बस यही कहते थे कि अगर तुमने वक्त से शादी की होती तो आज ये सब ना होता, मगर तुमने दुबई जाकर न जाने क्या क्या किया है जो तुम्हें इसकी सजा मिल रही है। हमारे गांव के लोगों की सोच बहुत पुरानी थी। मैं जब स्कूल पढ़ती तो मेरी टीचर हमें सिखाती थी कि अब दुनिया तरक्की कर रही है, लेकिन कुछ जगहों पे अब भी उजारादारी का सिस्टम है। लोगों को उनके हकूक नहीं मिलते। जब मैं अम्मी से आकर कहती थी तो मुझे बागी कहने लगती थी, जिसकी वजह से मेरा स्कूल छुड़वाया गया था। मैं तो अभी पढ़ लिख कर अपने ख्वाब पूरे करना चाहती थी। अम्मी अक्सर घर से गायब रहती थी। मैं जब भी पूछती तो कहती थी कि यही तुम्हारे चचा की तरफ गई थी। चचा से काफ़ी दिन हो गए मिली नहीं, इसलिए मुझे अम्मी की बात पे थोड़ा शक सा होता था, मगर मैं बस अच्छा बोलकर चुप कर जाती थी। चची ने एक दिन बहुत शोर मचाया, जिससे पूरा गांव चचा के घर पर जमा हो गया था और हमारी इज्जत खाक में मिल गई। इस बात को लेके अब्बा ने चचा से कहा कि अपनी बीवी को यहाँ रखना है तो उसकी जबान काट कर रखना पड़ेगा, वरना इससे शहर ले जाओ, हमारी इज्जत पे हर्फ आए, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मैंने अम्मी से कहा कि चची घर पर अकेली होती है, क्यों ना मैं चची के घर चली जाऊं, उनका काम मैं हाथ भी बटा दूंगी, मगर अम्मी फौरन इनकार कर देती कि हरगिज नहीं, चची के घर गया तो घर से बाहर कदम नहीं रखेगी। अम्मी को पता था कि मैं खुद सर हूँ, तब भी इन्होंने एक मुलाजमा मेरे सर पर मुसलत कर दी थी ताकि वो मेरी मिनट मिनट की रिपोर्ट अम्मी को दे सके। चचा को न जाने क्या हो गया कि आए रोज हमारे घर आ जाता था कि अब्बा से जायदाद में हिस्सा मांग सके। बकोले चचा के अब्बा ने उसकी जायदाद आधा पर कब्ज कर रखा था और अब उसे अपना हिस्सा चाहिए था, मगर अब्बा उसे मना कर देते थे कि मैं जायदाद में से एक पाई नहीं दूंगा। तुम इतने सारे साल बाहर रहे, कभी तुमने ये सोचा है कि यहाँ का सिस्टम कैसे चलता है? वैसे भी हमारे मरहूम अब्बा मरने से पहले हम दोनों भाइयों में जायदाद का बंटवारा करके गए थे। तुम फिर दुबई चले गए और पलट कर तुमने खबर ना ली। अब तुम्हें जायदाद की याद आ रही है। हमारे 4 बेटे हैं, तुम्हारी तो औलाद भी नहीं है, हिस्सा लेकर क्या करोगे? मुझे अब्बा की ये बात बहुत नागवार गुजरी थी कि अब्बा अपने लालच के लिए या कुछ भी था चचा से ये बात नहीं कहनी चाहिए था, मगर अब्बा को कौन समझाता। यह जो मर्द बोल देते थे वो बात पत्थर पे लकीर होती थी, उसे कोई भी इंसान नहीं बदल सकता था। गांव में चेमुगिया शुरू हो चुकी थी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। फिर पता चला कि मुल्कों की बेटी जो बाकी थी उसे कोई और नहीं बल्कि मेरे भाई ने घर से भगाया था। उनकी बेटी से शहर में जाकर शादी कर ली थी और वहीं पे वो लोग रहते थे। भाई को मुल्कों की बेटी से न जाने कब से मोहब्बत हो चुकी थी और वो दोनों कई अरसे से भागने की कोशिश कर रहे थे और वो भागने में कामयाब हो चुके थे। सबके मुंह पे सिर्फ यही बात थी कि अगर ये काम मुल्कों के बेटे ने किया होता तो गांव में शोक मनाया जा रहा होता। अब नंबरदारों के बेटे ने ये काम किया है तो उसको सज़ा भी मिलनी चाहिए। अब्बा ने सबसे पहले अपने बेटे को फ़ोन किया कि दिन चढ़ने से पहले तुम गांव में मौजूद हो, मगर भाई ने आने से मना कर दिया और कहा कि हम अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, मैं अपनी ज़िंदगी का मज़ीद मजाक नहीं बनवा सकता। आप लोगों को खुश रखते रखते मैं अपनी ज़िंदगी तो भूल चुका हूँ। हमारे बड़ों की वजह से हम में और मुल्कों में दुश्मनी की गई नस्लों से चलती आ रही है। अब समझदार होते तो इस दुश्मनी को ख़त्म करवाते, आपको ज़रा भी अभी अपनी पगड़ी का सामान होता तो, लेकिन आपने तो ये दुश्मनी हम बच्चों में भी मुंतकिल कर दी कि हम एक दूसरे की शक्ल देखने के रवादार नहीं है। भाई की बातें किसी हद तक सच थी, मगर इन बड़ों को कौन समझाता। गांव में मेरी एक बहुत अच्छी सहेली थी,
جو کہ اسکول میں میرے ساتھ ہی پڑھتی تھی۔ اس کی شادی شہر میں ہو چکی تھی اور وہ خوش تھی۔ کئی بار اس نے مجھے کہا کہ تم اپنے ابا کو سمجھاؤ، اب دور بدل چکا ہے، لوگوں میں شعور آ چکا ہے، لیکن اب بھی وہ ایسے ہی ہے جیسے کئی سال پہلے تھا، اپنی عورتوں کو ماتحت رکھتے ہوئے۔ جب تک عورت کو شعور نہیں آیا وہ کیسی اپنی اولاد کی تربیت کرے گی۔ دوست کی باتیں بھی مجھے اچھی لگی تھی، مگر میں کچھ بھی کرنے سے قاصر تھی۔ ابا نے میرا رشتہ طے کر دیا تھا۔ گاؤں میں چھوٹی عمر میں ہی لڑکی کے بالغ ہوتے ہی اسے دلہن بنا دیا جاتا تھا، چاہے لڑکے کی عمر 50 برس ہی کیوں نہ ہو۔ میری شادی بھی ایک 40 سالہ آدمی سے ہو رہی تھی، مگر اس کی ذات پات ہم سے میل رکھتی تھی۔ اس بات پہ کسی کو بھی اس کی عمر پہ اعتراض نہیں تھا۔ ابا بہت خود غرض نکلے تھے۔ میں سمجھ چکی تھی کہ یقیناً ابا نے چچا کا بھی حصہ ہڑپ لیا ہوگا۔ میں چچا کی مدد کرنا چاہتی تھی تاکہ ان کا حق نہ مارا جائے، مگر چچا سے بات کرنا مشکل تھا۔ مردوں سے بات کرنے پہ بھی بہو بیٹی کو 1000 بار سوچنا پڑتا تھا۔ ابو بہت خوش تھے کیونکہ اس سے ان کی نمبرداری دوسرے گاؤں میں بھی پھیل جانی تھی۔ میں ابھی شادی کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی، مگر ابا کو میری شادی کی جلدی تھی۔ مجھ سے بڑے بھائی تھے مگر کسی کی بھی شادی نہیں ہوئی سوائے ایک بھائی کے۔ میرے دل میں خیال آیا کہ میں اپنے دوسرے نمبر والے بھائی سے بات کرتی ہوں، ہو سکتا ہے وہ اس معاملے میں میری مدد کر سکے اور اس شادی کو روک دے، کیونکہ وہ بھی تو اس نظام سے تنگ آ چکے تھے۔ بھائی سے بات کرنے کے لیے مجھے ان کا رابطہ نمبر چاہیے تھا، جو کہ میرے پاس نہیں تھا۔ میں نے چھپ کر بھائی سے رابطہ کرنے کی کوشش کی۔ اپنی ملازمہ کو میں نے شہر بھیجا اور بھائی کو پیغام بھجوایا کہ ہو سکے تو اپنی بہن سے جلد رابطہ کرے، کیونکہ ان کی بہن مشکل میں ہے۔ ابا نے میرا رشتہ زبردستی 40 سالہ آدمی سے کروا دیا تھا۔ ساری بات بھائی کو بتا دی۔ ملازمہ چھوٹے بھائی کے پاس پہنچ چکی تھی۔ اس کے ہاتھ پیغام بھجوایا تھا کہ تم فکر نہیں کرو، اس سے پہلے ہی میں تمہیں وہاں سے شہر لے آؤں گا یا پھر اس رشتے کے لیے انکار کر دوں گا۔ تمہیں بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی کسی کے دباؤ میں آنے کی ضرورت ہے۔ بھائی کے جواب سے مجھے تسلی ہو چکی تھی۔ میں شادی کے معاملات میں الجھی ہوئی تھی کہ چچا پھر سے ہمارے گھر پر تو آ گیا۔ وہ جائیداد کا مطالبہ کرنے لگا۔ چچا جب بھی گھر آتا تو اماں اس کو لے کر کمرے میں چلی جاتی اور گھنٹوں کمرے میں بیٹھی رہتی تھی۔ چچا جب کمرے سے باہر نکلتا تو بہت زیادہ پرسکون نظر آتا تھا۔ مجھے اماں پہ شک سا محسوس ہوا کہ وہ چچا کو کیا کہتی ہے۔ اگر انہوں نے چچا کو بات کرنی ہے تو ہم سب کے سامنے بیٹھ کر بھی کر سکتی ہے۔ ابا اس معاملے پر خاموش تھے۔ مجھے تو ابا کو دیکھ کر حیرانی ہوتی تھی کہ ان کا بھائی میری ماں سے اکیلے ملنے آتا ہے اور وہ دروازہ بند کر دیتا ہے، اس کے باوجود بھی وہ خاموش رہتے ہیں۔ سمجھ نہیں آتا تھا کہ میں ایسا کیا کروں جس سے چچا کا مقصد جان سکوں۔ میں چچا کی بھی مدد کرنا چاہتی تھی، لیکن چچا کی اس حرکت نے مجھے ان سے بدظن کر دیا تھا۔ اسی دن مجھے غصہ ہے تو میں چچی کی طرف چلی گئی تاکہ اس معاملے پر اس سے بات کر سکوں کہ اپنے شوہر پر دھیان رکھو، وہ ہمارے گھر پر آ کر نہ جانے کون کون سے غلط کام کرتا ہے۔ مگر چچی کے گھر پر تالا لگا ہوا تھا، جس کا مطلب کیا چچی یہاں نہیں ہے۔ چچا بھی ہمارے گھر سے نکلتے ہی گاؤں سے چلا گیا تھا۔ میں بہت پریشان تھی۔ میں نے کئی بار اماں سے بات کرنے کی ہمت کی تو مجھے بات کرنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ میں جانتی تھی کہ اگر میں نے ان سے کچھ بھی پوچھا تو میری شامت آ جائے گی، کیونکہ بڑوں سے کچھ بھی سوال و جواب کرنا یہاں ایک عجیب سمجھا جاتا تھا۔ ایک دن امی گھر پر موجود نہیں تھی، وہ ابا کے ساتھ ڈیرے پر گئی ہوئی تھی۔ اس وقت ملازمہ میرے کمرے میں آ گئی اور اس نے مجھے آ کر اطلاع دی کہ آپ کے چچا مرادن خانے میں بیٹھے ہیں۔ چچا بہت غصے میں معلوم ہوئے تھے، یوں لگتا تھا کہ وہ کسی کا قتل کر دے گا یا پھر کچھ غلط۔ ٹھیک ہے، میں نے ملازمہ کو وہاں سے بھیج دیا اور جلدی سے ماں کے کپڑے پہن کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور ملازمہ سے کہا کہ چچا کو اماں کے کمرے میں بھیج دو۔ مجھے کچھ ہی دیر ٹائم گزرا تھا وہاں پہ بیٹھے ہوئے کہ چچا کمرے میں آ گیا اور اس نے دروازہ بند کر دیا۔ دروازہ بند ہونے پر میری سانس اٹک گئی تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر چچا کو
ذرا سا بھی شک ہوا تو میری خیر نہیں ہوگی۔ ابا تو مجھے جیتے ہی جی زمین میں گاڑ دے گا۔ میں ڈری تھی اور دعائیں کر رہی تھی کہ اللہ پاک چچا کو کوئی کام آ پڑے اور وہاں سے چلے جائے، لیکن قسمت نے میرا ساتھ نہیں دیا تھا۔ چچا نے مجھے نہیں دیکھا کیونکہ میری چچا کی طرف پیٹھ تھی۔ چچا نے بات شروع کی کہ بھابھی، آج میں اس معاملے کو آر پار کر کے ہی رہوں گا، آپ مجھے چپ نہیں کروا سکتی ہے۔ یہ سنتے ہی میرے ہوش اڑ گئے کہ کس معاملے کی بات کر رہا ہے۔ چچا کہنے لگا کہ بھابھی، میں نے شادی آپ کے کہنے پر آپ کی سوتیلی بہن سے کی تھی، کیونکہ آپ کو لگتا تھا کہ اس معاشرے میں کوئی اس کا بھی نہیں ہے، لیکن میں اولاد پیدا نہیں کر سکتا، اس لیے وہ مجھے آئے روز کہتی ہے کہ مجھے طلاق دے دو، میں تمہارے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی، جو مجھے بچہ بھی نہیں دے سکتا۔ آج تک سنتے تھے کہ مرد عورت کو اولاد نہ ہونے پر چھوڑ دیتا ہے، لیکن یہاں پر تو میری بیوی نے الٹ کر دیا ہے، وہ بچہ نہ ہونے پر مجھے چھوڑنے کی دھمکی دے رہی ہے۔ میں نے اس کو طلاق دے دی تو ہماری نمبرداروں میں بہت زیادہ بے عزتی ہوگی، اور بھائی بھی نہیں چاہتے کہ میں اس کو طلاق دے دوں۔ اب آپ اپنی بہن کو سمجھائیں، میں روز جائیداد کا بہانہ کر کے آپ سے اس طرح سے ملنے نہیں آ سکتا۔ اگر کسی کو بھی شک ہو گئے کہ چھوٹے نمبرداروں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے تو پورا گاؤں ہم پہ تو تو کرے گا۔ چچا کہتے ہی فوراً کمرے سے چلے گئے تھے۔ انہوں نے نہیں دیکھا تھا کیونکہ یہاں عورتوں پہ نظر ڈالنا بھی گناہ ہوتا تھا۔ میری سانس میں سانس آئی کہ اللہ کا شکر ہے میں بچ گئی، لیکن چچا کی باتیں سن کر میری لو لذر گئی تھی۔ یہ کیسے لوگ تھے جو اپنی ذات کے لیے کسی کی زندگی تباہ کر دیتے تھے؟ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں خود اکیلے میں بات کروں گی، یا پھر وہ بات کہوں گی کہ وہ اپنی بیوی کو آزاد کر دے یا پھر کسی کا بچہ لے کر پالے، ہو سکتا ہے اللہ اس بچے کے صدقے ان کو اولاد دے دے گا۔ میں نے بہت ہمت کر کے چچا سے بات کی تھی، تم اپنی بیوی کو طلاق نہیں دینا چاہتے تو اس کو ماں کا رتبہ دے دو، کسی یتیم کا بچہ اسے دے دو، ہو سکتا ہے پھر خدا تمہیں اولاد دے دے، اور خدا معاوضے بھی تو کرتا ہے۔ چچا نے میری بات مان لی اور ایسے ہی کیا، اور خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ ان کی اولاد ہو گئی۔ اگر اماں چچا کو ٹھیک وقت پر صحیح مشورہ دیتی تو چچا اپنی زندگی کے کئی سال تباہ نہ کرتے، لیکن یہاں پر تو ہمارے گاؤں میں نہ طلاق دی جاتی تھی اور نہ ہی بیوی کو ساتھ رکھنا پسند کرتے تھے۔ میں اس سے بہت زیادہ تنگ آ چکی تھی، مگر خدا کا شکر تھا کہ میرا بھائی مجھے شہر لے آیا۔ اب میں یہاں پر ایک پرسکون زندگی گزار رہی ہوں۔